میرے سامنے ایک کتاب بار شریعت موجود ہے، اس کا مسئلہ نمبر 3 صفحہ نمبر 409 پہ ہے۔ لباس کے حوالے سے ایک حیا اور بے حیائی والی بات، ہم مسلمانوں کے نزدیک یہ ہے کہ ہمیں شریعت اس بات کا پابند کرتی ہے کہ مرد ہو تو ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک، گھٹنا سمیت گھٹنے کے نیچے تک مرد کے لیے آگے پیچھے دائیں بائیں یہ سارا حصہ چھپانا مرد کے لیے فرض ہے۔ ہر مرد کے لیے جو بالغ ہے اس کے لیے فرض ہے، وہ لازمی اس حصے کو چھپائے گا، کبھی بھی اس حصے کو ظاہر نہیں کرے گا ما سوا ان کے جہاں شریعت نے اجازت دی ہے، مثلا بیوی وغیرہ جو حقوق ہیں وہاں جہاں شریعت نے اجازت دی۔ اس کے علاوہ یہ حصہ ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک، جس طرح ہم نماز کی حالت میں بڑا احتیاط کرتے ہیں کہ نماز نہیں ہوگی، اس کو بولتے ہیں ستر عورت، کہ اپنی شرمگاہ کو چھپایا جائے، اور شرمگاہ کو چھپانا فرض ہے، اور اس کو کھلا رکھنا یہ حرام ہے۔ گھٹنا ظاہر کرنا، ایسے خامخواہ گھٹنا ظاہر کر دینا حرام ہے، گھٹنے سے اوپر کا حصہ ظاہر کر دینا حرام ہے، چھپانا فرض ہے۔ اسی طرح ناف ہے، ناف جیسے ہمارے شروع ہو رہی ہے، اس کے نیچے والا حصہ یہ چھپانا ہمارے لیے فرض ہے، ضروری ہے، یہ ہم ظاہر نہیں کر سکتے۔ وہاں جہاں شریعت نے اجازت دی ہے وہاں اجازت ہے، مگر اس کے علاوہ منع ہے، حالت نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ میں بھی۔ اب دیکھیے کہ جب اسلام ہمیں حیا سکھا رہا ہے کہ اس حصے کو چھپاؤ، یہودیوں کو دیکھ لیجیے ان کی زندگی کس طرح عجیب و غریب ہے، کتے ننگے، گدھے ننگے تو یہودی بھی ننگے، کتے ننگے ہیں، عریانہ ہیں، جانور سارے عریانہ ننگے ہیں، ہندو سارے ننگے ہیں، کوئی ان کو زندگی میں فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمیں شریعت کہتی ہے کہ تیرے لباس کے اندر بھی حیا ہو، تیرے لباس کے اندر بھی شرم ہو، مگر رک کر یہاں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں ہمیں خلفائے راشدین کی سیرت کو اپنانے کا حکم ہے، اور یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل الحیا ہیں، حیا کے بڑے پیکر ہیں، ہر صحابی حیا والا ہے، اور اسلام کے اندر حیا ہے، اسلام کے اندر بے حیائی نہیں، اسلام کے اندر عریانی نہیں، اسلام کے اندر فحاشی نہیں ہے۔ لیکن آج ایک نوجوان نکر پہن کر، وہ شارٹ پہن کر ماں کے سامنے کھڑا ہے، اور ایسا کھڑا ہے کہ اس کا گھٹنا بھی ظاہر ہے اور گھٹنے سے اوپر والا حصہ بھی ظاہر ہے، باپ بھی دیکھ رہا ہے، ماں بھی دیکھ رہی ہے۔ کدھر گیا حیا؟ کدھر گئی وہ شرم؟ کدھر گیا وہ جو اسلام ہمیں حیا سکھا رہا تھا؟ بازار میں بھی چل رہا ہے ایک نوجوان، کڑیل نوجوان ہے، اور ہٹا گٹا ہے، نکر پہن کے جا رہا ہے، اور اس کا گھٹنا بھی ظاہر ہے اور گھٹنے سے اوپر والا حصہ بھی ظاہر ہے، اور بازار میں چل رہا ہے، کرکٹ کھیل رہا ہے، مزے سے ہم دیکھ رہے ہیں، پریکٹس کر رہا ہے، تو کھلاڑی صاحب نکر پہن کر گھٹنا اس کا ننگا ہے، ہم بڑے مزے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، ہم بڑے مزے سے اس کو دیکھ رہے ہیں، فٹ بالر ہے، فٹ بال کھیل رہا ہے، اور اس نے بھی نکر ایسی پہنی ہوئی، گھٹنا اس کا ظاہر ہے، گھٹنے سے اوپر والا حصہ بھی ظاہر ہے، اور ایسی حالت میں میں بھی دیکھ رہا ہوں، ہر کوئی دیکھ رہا ہے، بڑے مزے سے دیکھ رہا ہے، گیمیں دیکھ رہے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، نوجوان بیٹے کو دیکھ رہے ہیں، بازار میں سوئمنگ پول پہ دیکھ لیں، 8-10 کڑیل نوجوان گروپ بنا کے نکر پہن کے گھٹنے سے اوپر والا حصہ گھٹنا بھی ظاہر، اور جا رہے ہیں جی نہانے کے لیے، وہاں نکر پہنیں گے اور ایک دوسرے کا حصہ دیکھیں گے۔ یہ مسئلہ، یہ کتاب میرے سامنے جو کہ میں سنا دیتا ہوں آپ کو، اس زمانے میں بہت سے مسلمان پاجامہ کی جگہ نکر جو گھٹنوں سے اوپر ہوتا ہے پہننے لگے ہیں۔ اس کے ناجائز ہونے میں جو گھٹنے سے اوپر گھٹنا ننگا کر دے، اس کے ناجائز ہونے میں کیا گفتگو کی جائے، بلکہ یوں کہ گھٹنے کا کھلا ہونا حرام ہے۔ اب یہ حرام کا گلی میں بیٹھا بزرگ ہے، وہ اس نے بھی ایسی دھوتی پہنی ہوئی، دھوتی اوپر کر کے جناب گھٹنے ننگے کر کے چوکڑی لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ کیا خدا کا خوف کرو، حرام کام اتنا ہم دلیر ہو گئے، اتنے ہمارے نوجوان اور بزرگ دھوتی پہن کر اور گھٹنے اور یہ چیز ظاہر ہے، اور ایک طرف ہم کہیں نوجوانوں کو کہ تم بے حیا ہو گئے، اور بزرگوں ہمارے اندر کہاں گیا حیا کہ ہم چوک پہ بیٹھے، کہیں بھی بیٹھے، بینچ پہ بیٹھے، ٹیبل پہ بیٹھے، ہوٹل پہ بیٹھے، اور میں دھوتی پہن کر دھوتی کے اوپر کر کے اور میرا گھٹنا بھی ظاہر ہو، یہ سارا کچھ ظاہر ہو۔ اب دھوتی بہت بڑی احتیاط کی اس زمانے میں، اس وقت ان گرمیوں کے سیزن میں حضرت عثمان غنی کی 18 ذی الحجہ کی وفات سے یہ پیغام ہے کہ جس گھر کا نوجوان یہ نکر پہن کر اپنی امی کے سامنے کھڑا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں وہ اس سے بڑا بے حیا اس کائنات میں نہیں ہے۔ جو باپ کے سامنے وہ نکر پہن کر گھٹنا ننگا کر کے کھڑا گیا، اس سے بڑا کوئی بے حیا نہیں ہے، وہ بڑا بے حیائی کا پیکر ہے، اس کو سمجھ۔ اب اگلی بات سنیے، جب حرام کام ہو رہا ہو، یہ حرام ہے، گھٹنا ننگا کرنا، گھٹنے سے اوپر والا حصہ ظاہر کرنا، یہ حرام ہے، اور حرام کام کو روکنا،
حرام کام جب ہو رہا ہو اس کو روکنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی، جو جس طرح روک سکتا ہے، جتنی استطاعت رکھتا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کو مثال، شراب پینا حرام ہے، چوک پہ بیٹھ کے کوئی شراب پیے گا تو آپ بھی روکیں گے، او بھائی دفع ہو یہاں سے۔ جس طرح یہ شراب پینا حرام ہے، اسی طرح یہ گھٹنے کو زہر کرنا بھی حرام ہے۔ بدکاری زنا حرام ہے، تو گھٹنے کو زہر کرنا بھی حرام ہے۔ اب کوئی بندہ چوک پہ بدکاری کرے، زنا کرے، ہم روکیں گے، جتنا جس کی طاقت ہے، ڈنڈے کی طاقت ہے ڈنڈے سے روکے گا، زبان کی طاقت ہے زبان سے روکے گا، ہاتھ کی طاقت ہے ہاتھ سے روکے گا، وہ حرام۔ تو اسی طرح گھٹنا زہر کرنا بھی حرام۔ باپ کی طاقت ہے اپنے بیٹے کو ہاتھ سے روکنا اس کام سے، تو اس کے اوپر فرض ہے کہ اپنے بیٹے کو اس حرام سے بچائے۔ کوئی زبان سے سمجھا سکتا ہے، زبان سے سمجھائے، ہاتھ سے سمجھا سکتا ہے، ہاتھ سے سمجھائے۔ کبھی بھی اس حرام کام پر اتفاق نہ کیجیے، چاہے وہ سوئمنگ پول میں ہوں ننگے ہو رہے ہوں، چاہے گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، کہیں کرکٹ کے میدان میں ہوں، فٹ بال میں ہوں، چاہے آپ کہیں کوئی کام بھی کر رہے ہوں۔ آج گرمی کا موسم ہے تو بندہ قمیض بھی اتار دیتا ہے اور نکر پہن کر وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، فیکٹری میں بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ گھٹنے بھی زہر ہو رہے ہوتے ہیں اور ساتھ والے بڑے مزے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ آنکھوں کا زنا ہے۔